پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، اردو میں جن کے نام میم سے، انگلش میں جن کے نام ایم سے سٹارٹ ہوتے ہوں، وہ اس ستارے کی جو ایک روڈ میپ ہے، اس سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں۔ اپنی اس کی نیویگیشن سے آپ اپنی ڈیسٹینیشن کے راستے کی آپ کو بالکل مدد مل جائے گی، اگر آپ کے پاس آپ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے۔ 13 سپٹمبر سے ہم شروع کریں گے آج کا ہاروسکوپ، اور ہم ختم کریں گے 21 سپٹمبر پہ۔ اچھا جی، ایک تو لیوز میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی مانگی ہوئی دعائیں بہت قبول ہوں گی۔ یہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آپ کا روحانیت والا جو ہاؤس ہے وہ بہت اپ گریڈ ہو چکا ہوا ہے، اور 13 سپٹمبر سے لے کے 17 سپٹمبر تک کے جو 5 ڈیز ہیں، تھوڑی سی نشیب و فراز والی رائڈ ضرور ہے، جیسے اپ ڈاؤن۔ اور یہی زندگی کا حسن بھی تو یہی ہے نا، ہر وقت خوشی خوشی رہے تو انسان کو یہ قدر ہی نہیں ہوتی کہ خوشی کی اصل قدر و قیمت ہے کیا، جب تک آپ کھٹائیوں میں سے نہیں گزرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس وقت ماشاءاللہ جو سب سے اسٹرانگ ویپن ہے لیوز، آپ کا دعا، اور جس بھی مذہب میں آپ پیدا ہوئے اپنا ریلیجن پرفارم کرنا، تو یہ اس وقت بیسٹ ویپن ہے میرے لیوز کے لیے جو ہے۔ 18 اگست سے 21 اگست تک جو ہے ستارہ پھر جو ہے اس کی پوزیشن آگے آپ کے لیے سیف ہے جی لیوز۔ 18 یہ ڈیز بھی اوکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک ستارہ 26 یعنی 26 اگست کو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی یہاں پہ پازیٹیو ہے، 26 اگست کو یہاں آتا ہے، اور آپ کے ریلیشن شپ ایریا کو آپ کے حق میں بہتر کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چاہے وہ ازدواجی ریلیشن شپ ہے یا آپ کی سوشل ریلیشنز ہیں، تھوڑا پلیزنٹ فیلنگ اس نے آپ کو ڈیفینیٹلی دی ہوگی جب سے اس نے یہاں پہ قدم رکھا۔ 18 اور 19 سپٹمبر بھی اس کے اس ایجنڈا کو یعنی لیوز کو ریلیکس کرنے کے لیے سپورٹ کر رہی ہیں۔ 18 سپٹمبر بھی، 19 سپٹمبر بھی، اسی طرح 20 اور 21 سپٹمبر اللہ کرے یہاں پہ بھی 2 ستارے، حالانکہ ایک ستارہ 12 جنوری 2025 سے ویک ہو گیا تھا، اور میں نے آپ کو وہاں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ستارہ یہاں پہ کمزور ہے، یہ ستارہ یہاں پہ اس کی پوزیشن ویک ہے یہاں پہ، اور لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ 23 اگست کو ایک ستارہ آتا ہے پازیٹیو قدم لے کے، دوسرا آتا ہے 3 سپٹمبر کو، اور یہ اس آپ کے فائنینشیل ہاؤس میں ذرا سی روشنی لے کے آتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے بڑی جو ڈیلز ہیں، بڑی سیلنگ بائنگز ہیں لیوز، یا بڑے سودے ہیں، آپ کو اپنے مالی معاملات میں محتاط رہنا ہے، کیونکہ جو ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس پوزیشن کو، 2 سپٹمبر کو ایک ستارہ الٹا چلتا ہوا اس ہاؤس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اگر اس وقت اس کو ہم اس کہانی کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اس وقت پیسہ آ بھی رہا ہو آپ کے پاس، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خوش فہم نہیں ہونا، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ بالکل آپ نے اس میں خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا امتحان نہیں لے سکتا، یہ ٹیسٹ آپ کا لے سکتا ہے یہ جو یہ ستارہ ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ اگر خوش فہم ہو کے آپ نے اجاڑنا نہیں ہے، یا اوور کانفیڈنٹ ہو کے آپ نے کوئی بڑے پنگوں میں نہیں چلے جانا، تو یہ پلیز آپ نے محتاط رہنا، کیونکہ 2 سپٹمبر سے وارننگ بھی اسی ہاؤس کے اندر ہے جہاں پہ انکمنگ کی ایک اچھی خبر ہمارے پاس آتی ہے۔ تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں آپ کے خانہ مال کے اندر لیوز، بہت سوچ سمجھ کے آپ نے مالی فیصلے لینے ہیں۔ یہ تھا جی
آپ کے. اور پھر ایک ستارہ جو ہے جو 7 اگست کو جو فال کیا, یہ چھوٹی سی وارننگ ہو رہا ہے, جس سے بات 7 اگست سے میں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا تھا لیوز, کہ اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر زیادہ سفر کرنا پڑے تو آپ نے صدقہ دے کے سفر کرنا ہے, اور آپ نے رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ بھی ہیڈ آن نہیں جانا, ٹھیک ہے. آپ نے رشتہ داریوں میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ بھی ہیڈ آن نہیں جانا. یہ بھی ہم نے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے اس کی وارننگ بھی آپ کو دیتے گئے تھے, تاکہ یہاں پہ بھی آپ ذرا محتاط ہو جائیں اور کسی بھی طرح جو ہے وہ آپ اس میں کسی کے اس میں نہ آئیں. مطلب کوئی اگر کوئی مطلب کوئی ایسا موضوع چھڑ بھی گیا ہے جو کہ جس میں کانفلکٹس ہیں, آپ نے بہت محتاط ہو جانا ہے, کیونکہ آپ اگر محتاط ہوں گے تو وہ معاملہ رفٹ کھا کے بڑھے گا نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ منیمائز ہو جائے گی سچویشن وہاں پہ. اور ٹریولنگ صدقہ دے کے اپنی بسم اللہ کے